کسی ایک ہی پیر کا بنا جا سکتا ہے. تو جو مرید نہیں ہوئے ہیں کسی کے مرید ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اب مرید ہو چکے تو طالب ہو سکتا ہے، وہ متعدد کو ہو سکتا ہے. اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے، چچا بہت ہو سکتے ہیں. یہ چچا جو ہوتے ہیں مرشد ہیں اور باپ جو ہے وہ پیر ہے. یہ مختصر سا وہ ہے، تو وہ ہو سکتے ہیں. اور ایک بات اور بھی سمجھیں، اگر کسی پیر سے آپ مرید ہو چکے ہیں یا تو بہت زیادہ طالب ہونے کا شوق مت رکھیں. وہی مسلک اختیار کیجیے جو حضرت امیر خسرو کا مقصد ہے، یک درگیر و محکم گیر. جائز ناجائز کا سوال نہیں ہے، ہونے کو تو ہو سکتا مگر شوق وجہ کیا ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا زمانہ. اچھے برے ایسا گڑبڑ ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھنا مشکل ہو گیا. پہلے اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ ہمیشہ اچھے لوگوں سے چلتے تھے، تو کوئی فرق نہیں تھا کہ مخدوم سمنانی نے سید جلال الدین بخاری سے 500 سلسلوں کی اجازت ایک ہی جگہ لے لی کرتے تھے. ہر بزرگ ایک دوسرے سے لگا ہوا تھا. وہ زمانہ اچھا رہا. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو طالب ہونے والے لوگ تھے اس دور کے، وہ سب روشن ضمیر تھے. وہ سمجھتے تھے کھرا کوٹا کیا، اچھا برا آدمی سمجھے تو ٹھیک ہے. تو ان کا آسانی سے ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تشویش کا باعث ہو. مگر اب دور روشن ضمیری کیا ہے، ضمیر ہی مردہ ہو چکا، اس میں روشنی کہاں سے؟ یہ دور خطرناک ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ طالب ہونے کے چکر میں کبھی کسی فریبی کے ہاتھ لگ جائیں، ان کو چھوڑا ان کو چھوڑا ان کو چھوڑا، تو وہ کہا نہیں جا سکتا کہ کب کہاں جا کے ٹک گئے. تو یہ طالب ہونا غلط نہیں مگر صحیح کا پانا یہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ زیادہ حوث مت رکھیے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ لیجیے. یہ غلطی کبھی نہ کیجیے. چمکتی ہوئی چیز آپ نے فیصلہ کر دیا یہ سونا. ارے سونا فیصلہ آپ کا ہے نا، آپ کے فیصلے غلط بھی تو ہو سکتے ہیں. لہذا یہ بہت فتنے کا دور ہے، بہت سنبھال کر کے چلنے کے. اگر اللہ نے ایک پیر آپ کو دے دیا ہے تو وہ اس پر صبر کیجیے. دین دنیا کا سارا مسئلہ اسی سے ادا ہو جائے گا، دوسرے سے نہیں. پیر کا جو مقصد ہے پیر بنانے کا 200 پیروں سے وہ حاصل ہو ایسا نہیں ہے. اگر ایک ہی پیر مل گیا تو آپ کا سارا مقصد پورا. اور اگر ایک بھی نہ ملا تو سینکڑوں کی بھیڑ سے کچھ نہیں ہوتا. لہذا اب دل میں یہ خواہش نہ رکھے. وہ لوگ تھے بصیرت والے. حضرت امیر خسرو تو کیسا چاہتے تھے محبوب الہی کو. ایک مرتبہ وہ حاضر ہوا کرتے تھے محبوب الہی کے بارے میں. تاخیر سے آئے، تاخیر سے پوچھ لیا خسرو کو دیر لگا دی. کہا میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بھیڑ لوگوں کی، پتا چلا کسی بزرگ کا وصال ہو گیا اور لوگ اس کے جنازے میں آئے.
تو ان کو بھی خیال ہو کہ جنازے بھی شریک ہوں، سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، سب کچھ، چلو ہم بھی شریک ہو جائیں۔ حضرت امیر خسرو جنازے میں شرکت کی غرض سے پڑے، بھیڑ بہت تھی، وہاں تک پہنچتے پہنچتے کافی کچھ دیر ہو گئی، مگر پھر وہاں پہنچ گئے، جنازے تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک صاحب اور تھے، وہ بیچارے کہنے لگے سب بہت خوش نصیب ہیں آپ یہاں آگے، حضرت نے کہا تھا کہ جو میرا جنازہ میرا کاندھا دے لے گا وہ جنتی۔ اچھا ہوا آپ کا موقع۔ امیر خسرو رک گئے، کیا بات، آئے تھے سنت ادا کرنے کے لیے، یہ جملہ سنا رک گئے، کیا بات، رک گئے، اور پھر جب بھیڑ کھس گئی تو پھر واپس آئے بغیر کاندھا دیے۔ کیا بات، اور یہ واقعہ انہوں نے حضرت محبوب الہی کو بھی سنا دیا جی، کہ حضرت اس لیے دیر ہو گئی۔ تو حضرت محبوب الہی نے کہا کہ کاندھا دے لینے میں کیا تھا، دے لیتے، کہا وہ تو میں اسی لیے گیا تھا، یہ سن کر میں پلٹ گیا کہ جو میرا کاندھا دے وہ جنتی۔ تو میں نے تو آپ کا دامن پکڑا ہے، میں وہ جنت چاہیے جو آپ کے ساتھ ان کے کاندھے دینے کے معنی سے جنت نہیں چاہیے، یعنی ان کی عظمتوں کا بھی اقرار ہے۔ بے شک بے شک، انہوں نے جو کہا ٹھیک کہا، مگر ہم کچھ کہا اس لیے کہ جنت میں انہوں نے کہا خسرو مرید ہوئے تھے محبوب الہی کے، جنت میں بھی میرے کاندھا دینے سے، کیا بات، سبحان اللہ، مرید تو تم ہوئے تھے محبوب الہی کے، مگر جنت جو ملی وہ میرے کاندھے کو، پیر کے لیے مجھے ایسی جنت چھوڑ جنت نہیں دی، چاہیے۔ کیا بات، پیر کے لیے جنت چھوڑ دی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سمجھا؟ کیا بات، ہاں، تو اس کو کہتے ہیں یک درگیر محکم، سبحان واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یک درگیر محکم، محکم گیر، محکم۔ اور ایسے ہی شیخ بہار کا بھی واقعہ، حضرت شرف الدین یمانی رحمہ واہ اللہ، واہ، سبحان اللہ، ان کا بھی مرید کیا ہے؟ اچھا کچھ مرید ہوتے ہیں جن پر بڑا پیر کا کرم ہوتا ہے، واہ، ان کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے۔ پانی میں دریا میں آدمی ڈوبے کوئی ہوش حواس رہے، ایک شخص دریا میں ڈوب رہا تو وہ تو چلائے گا ہی، ایک ہاتھ آتا، ہاتھ بڑھاؤ، تو پوچھتے ہیں دیکھیے اس وقت آپ ہیں کون؟ کیا بات، کہ میں خضر ہوں، کیا حضرت بات، خضر پہنچ گئے تھے، واہ، میں خضر ہوں، ہاتھ بڑھاؤ، تب کہ یہ ہاتھ تو میں ان کو دے چکا ہوں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی منظری کو دے چکا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ یہی منظری کا ہاتھ آیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے یقین والوں کے ساتھ ایسے ہی بے شاندار شک پیر بے ہوتا شک، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب یہ میرے ہی اوپر ہو گیا تو اس کا بچانا میرے لیے ضروری ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو بھائی اب ایسے تو پیر ہیں، مخدوم سمنانی چلنے سمنان سے، اور حضرت یہ منظری یہیں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سید آئے گا وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا، سبحان اللہ، تو وہ تو زمانہ ختم ہو گیا۔ اب ہر شخص اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، اب اس وقت دور میں مناظر قرب کو طے کرنے والا مسئلہ ہی ختم ہو چکا۔ یہ دور اتنا نازک دور ہے کہ یہاں صرف ایمان بچانے کا مسئلہ ہے، بس اگر آپ نے ایمان بچا لے بس ہو گیا۔ کیا بات، ہم نے وہ زمانہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ اگر شریعت اور دین کے کاموں میں کوئی 10%، یعنی ایک کام کر لے، 10 کاموں میں ایک کر لے
وہ ہلاک ہو جائے گا. اور ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی ایک کر لے گا وہ نجات پا جائے گا. کیا بات ہے. تو ایسے دور میں جس دور میں ہم آنکھیں کھولے ہوئے ہیں یہ دور بہت خطرناک ہے. اس میں صرف اپنے ایمان کی حفاظت فرائض کی ادائیگی لازمی ہے اور ایمان کی حفاظت یہ ضروری ہے. بس اگر اتنا ہے تو یقین ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بخش دے. سبحان بہت زیادہ اس وقت آپ بایزید بستامی بننے کی کوشش نہ کریں, جنید بغدادی بننے کی کوشش نہ کریں. یہ وہ نہ زمانہ ہے نہ وہ لوگ ہیں. بس ان کے سچے غلامی بن کے رہیں تو بہت کافی. تو یہ چیز یہ کہ درگیر لوگوں کو طالب ہونے کا بڑا ہوتا ہے. ارے ایک کا بھی اگر صحیح طالب ہے تو دوسرے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت ہی نہیں. تو اس میں یہ بات ہے اگر آپ ہو گئے اپنی رضا و محبت کے ساتھ کسی ایک سے بہت پیر ایک ہے بہت اس دور میں خاص طور پر اس لیے کہ جب فرضی لوگ بہت زیادہ ہو جائیں تو اپنے کو بچانا بہت مشکل ہے. تو آپ کبھی کبھی آپ دھوکہ کھا سکتے ہو. اس لیے ہمارے بزرگ لوگ یہی ہدایت کرتے ہیں کہ یہ درگیر کم. یہ نہیں کہ دوسرے در کو اچھے در تو سب اچھے ہیں, کوئی برا نہیں ہے, اس میں بھی ہیرے جواہرات ہیں, مگر ہیرے جواہرات کی پہچان ہم میں نہیں. ادھر تو ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہیں مگر ہماری پہچان نہیں ہے. تو ہم کو اپنے حساب سے سوچنا ہے. ہمیں نہیں دیکھنا کہ مخدوم سمنانی جو 500 سلسلے کی اجازت لے سکتے ہیں تو ہم بھی چلو ہر ایک سے وہ اجازت والا چکر چلائیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. جو وہی کافی ہے. یہ اس میں اصل میں دو مسلک بزرگوں کے دو مسلک. ایک تو وہ جتنا ملے لیتے جاؤ ایک مسلک یہ طالب ہوتے جاؤ. اور ایک نہیں, دونوں کی اپنی اپنی مصلحت ہے اور دونوں کا اپنا اپنا وہ ہے. جو کہتے ہیں ہوتے جاؤ ہزاروں کا طالب ہو جاؤ مگر اتنا تو دیکھنا کہ جس سے تعلیم ہو رہے ہو وہ اس لائق ہے کہ نہیں. اتنا تو دیکھنا. ہوتے جاؤ. فائدہ کا کیا ہم بتائیں. دونوں کی نظر اچھی ہے اور دونوں کی سوچ بھی اچھی ہے. دونوں کی سوچ بھی. یہ جو آپ جس سے مرید ہوتے ہیں یہاں کے لیے مرید نہیں ہوتے, اس دنیا کے لیے نہیں. اسی لیے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب تو ہم کو پہچانتے ہی نہیں. یہ سوال اٹھتا ہے. ہم لوگ دورہ کرنے والے, گھومنے پھرنے والے, طرح طرح کے سوالات سے سابقہ پڑتا ہے. ارے صاحب پیر صاحب کے پاس ہم گئے, پہچانا نہیں. تو ایک شخص نے یہ بات ہم سے بھی کہہ لی. ہم نے بھائی ٹھیک ہے, تم پیر صاحب سے مرید یہاں کے لیے ہوئے ہو یا وہاں کی نجات کے لیے یا یہاں کی نجات کے لیے؟ تم اپنا مقصد بتاؤ. تم مرید کس لیے ہوئی ہے, آخرت کی نجات کے لیے یا دنیا کے مال و دولت کے لیے؟ وہاں کے لیے نا.
تو پیر صاحب یہاں نہ پہچانے اچھا مگر وہاں واہ واہ پہچان واہ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں کے لیے ہم ہوئے ہیں وہ پہچان لیں بس. بے شک بے شک بے شک حق ہے بے شک وہاں کے لیے پہچان لیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ وہ پہچاننے کی طاقت الگ ہوتی ہے. بے شک بے شک وہ قدرت کی طرف سے. بے شک سبحان اللہ آپ جانتے ہیں اگر کسی کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کی قیامت میں وہ آپ کو پہچانے. جی بے شک آپ اس کو پہچانے. بے شک ایک چھوٹا سا بچہ اگر انتقال کر گیا اپنے ماں باپ کو پہچانے. واہ واہ کبھی نہیں دیکھا بے شک کبھی نہیں دیکھا ماں باپ کو پہچانے. اس بیٹے کی ضرورت وہاں ہے یہاں نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان پیروں کی ضرورت وہاں ہے بے شک یہاں بے نہیں. شک بے شک یہاں کا جو زمانہ خراب ہو گیا. یہاں تو پیر نہ پہچانے تو اچھا. پہچانے گا تو اس کی فرمائشات شروع ہو جائیں گی. پہچان لیا اگر اس نے بے شک بے تو یہ فرمائش وہ فرمائش آخر میں تم بھی بھاگو گے کہ بھیا پہچان نہیں اچھا اتنا ہم بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے. بے تو یہاں نہ پہچانے تو اچھا بے شک مگر وہاں پہچان. سبحان اللہ ہمیں ان کی ضرورت وہاں ہے یہاں نہیں ہے. بے شک کس چیز کے لیے ہم پیر کو یاد کریں؟ یہاں رزق کے لیے رزق تو خدا دیتا ہے. واہ واہ سبحان عزت کے لیے عزت خدا بے دیتا ہے. شک افتخار کے لیے خدا دے. اس نے تو سب ذمہ داری دی. پیر صاحب کیا کریں؟ بے شک دنیا کی جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کی اس نے اپنے ذمہ کرم میں رکھ لیا. ہم کو تو صرف آخرت کا معاملہ. سبحان اللہ سبحان ہم کو صرف اس ہے کہ ہمارا پیر ایسا ہو جس کا ہاتھ رسول کے ہاتھ سے ملا اور وہ اس کا کام کیا ہے رسول کے قدموں تک پہنچا دینا ہی کام ہے. وہاں بھی وہ کیا کریں گے؟ کیا بات ہے سبحان اللہ ان کا بھی یہی کام ہے کہ رسول کے قدموں تک آپ پہنچا دیجیے. بے شک بے شک واہ سمجھا؟ آپ خیال کریں یہ نقطۂ نظر ہو تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سفارشی پیر ایک سفارشی ہوتا ہے. تو اب ایک تو کچھ لوگ وہ ایک دروگیر والے ہیں سید جلال الدین بخاری والے ہیں امیر خسرو والے ہیں وہ ایک الگ ہے. اب کچھ لوگ یہ سفارشی ہوں گے نا جتنے سفارشی بن سکیں اچھا. واہ سبحان اللہ ایک مسئلہ ایک سفارشی ہو تو بھی مضبوط ہے تو کام چل جائے گا. تو کیوں نہیں سفارشی جس کو بنایا جا سکے ایک پورا لشکر ہو. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پورا لشکر. ہم کو وہاں کی نجات کا یقین ہونا چاہیے. سبحان اللہ بے شک تو جن کے نظر میں یہ ہے تو وہی کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ سفارشی ہوں وہ بہتر ہے. ان کا طریقہ یہ. اب دیکھیں ایک سوال اٹھا ہمارے سلسلہ قادریہ میں ایک سلسلہ منوریہ محمریہ اور دوسرے سلسلے تو ہیں. یہ سلسلے لوگوں نے یہ کچھ لوگ نقشبندی بھی ہیں سہروردی بھی ہیں چشتی بھی ہیں قادری بھی ہیں سلسلے یہ سب سفارشیں ہیں. تو کچھ کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ معاملہ ایسا ہے کہ حدیث کی روایت اگر ایک آدمی کرے تو زیادہ لوگ کریں تو اس کی قوت اور ہے. سبحان اللہ راوی زیادہ ہے تو مضبوط ہے اور اگر ایک ہے دو ہے تو وہ راوی کا حال دیکھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے. تو روایت حدیث میں افراد زیادہ ہوں تو اچھا کیا بات ہے وہ مضبوط ہو. افراد زیادہ ہوں تو زیادہ قوی سمجھا. یہ مشہور ہے یہ متواتر ہے یہ وہ بلکہ اس میں یہ دیکھتے ہیں حدیث کی روایت میں
کہ جو کم افراد والی حدیث ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. مگر بیعت والا معاملہ ہے جو زیادہ ہے افراد والی ہے وہ زیادہ قوی. تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سب سفارشی ہیں. جب سفارشی ہیں تو یہ زیادہ ہو تو اچھا ہی ہے. سب اچھا ہے. میدان قیامت میں ہر طرف سے ہماری حمایت میں آواز اٹھ رہی ہے تو کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اچھا. تو حدیث کی روایت میں تو راوی کم ہو تو حدیث قوی ہے اور سلسلے میں زیادہ ہو تو سلسلہ قوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان. یہ سب نکات ہیں جو آپ کے ذہن میں رہیں. اور یہ سب میں اس لیے بیان کر رہا ہوں مجھے بھی ایک لالچ ہے کہ جب آپ آ گئے ہیں ہماری بات سنیں گے تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. اب یہ ہے مختصر بات کہ جس کو بیعت ہونا ہے وہ بیعت ہونے کے لیے آتا ہے, جس کو تعلیم ہونا ہے وہ تعلیم ہونے کے لیے, اور جس کو صرف اپنے سلسلے کو تجدید بیعت وہ کرنا. سیدھے ہاتھ سے